بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز و جل قرآن پاک کے تعلیل والے سیغوں کی کلاس جاری و ساری ہے۔ تو آج ہماری 20ویں کلاس ہوگی، چوتھا پارہ ہمارا چل رہا ہے۔ تو اس کی سورہ آل عمران آیت نمبر 120 سے 146 ان آیات کے جو درمیان سے ہمیں سیغے حل کرنے کے لیے ملے ہیں، تو وہ سیغے سماعت کیجئے۔ ان تصبکم تمنون قد خلت مستکانو۔ تو یہ 4 سیغے آج انشاءاللہ عز و جل حل کریں گے۔ تو حسب معمول، حسب انداز جو میں نے عرض کیا ہے کہ کس انداز میں آپ نے مادہ لینا ہے، مادہ تلاش کرنا ہے، یعنی اس میں آپ کو ترجمہ بھی مدد دے سکتا ہے۔ پھر آپ باب کی علامت، یعنی باب اگر ثلاثی مجرد سے ہٹ کر ہے تو پھر ابواب کی آپ کو جو علامات معلوم ہیں تو پھر ان کے ذریعے بقیہ حروف، تو سارے انداز آپ پیچھے جان چکے ہیں۔ تو اب یقیناً آپ کے لیے بہت آسانی ہو چکی ہوگی، کیونکہ انداز آپ کے جب ذہن میں بیٹھ گیا ہے تو اب سیغوں کو حل کرنا تو یہ بہت ہی آپ کے لیے آسان ہو چکا ہوگا۔ تو آئیے سیغوں کی طرف۔ سیغہ نمبر 77، ان تصبکم، یہ کہ تمہیں پہنچے، اس طرح کا کوئی اس کا معنی ہو سکتا ہے۔ تو جو آپ کی عبارت ہو، جہاں سے آپ نے سیغہ لینا ہے یا آپ کو ملا ہے، تو اس کی جو عبارت کا ترجمہ ہے تو اس کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے، کیونکہ بعض اوقات ترجمہ جس انداز کا ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر حرف علت یا جو بھی وہاں پر اس کا مادہ ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے، جس کا میں نے بارہا اس کا آپ کو عرض بھی کیا ہے۔ تو مطلب یہاں پر اب صاد واو با ہے، تو اب یہاں پر صاد یا با بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر اجوف ہے، تو اجوف واوی بھی ہو سکتا ہے، یائی بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو آپ کی عبارت چل رہی ہوگی تو اسی حساب سے پھر اس کے مادے کے حساب سے وہ ترجمہ چینج ہو جائے گا۔ تو یہ کہ تمہیں پہنچے، اور اس طرح کا جو اگر معنی کرنا ہے تو وہ اجوف واوی کے ذریعے ہوگا۔ تو اب چونکہ یہ اسی مادے سے یہاں پر وہ معنی استعمال ہوا ہے تو ہم نے پھر وہی مادہ لیا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اب دیکھیں اس میں ان کو اب علیحدہ کر دیں، ٹھیک ہے، قوم ضمیر بھی علیحدہ کر دیں۔ اب ہمارے پاس 3 حروف ٹوٹل بچے ہیں، تو 3 حروف بچے ہیں، ان میں سے بھی جو پہلا لفظ ہے یہ والا حرف ہے تو یہ آپ کو پتہ ہے حروف عطین میں سے ہے، یہ فعل مضارع کی علامت ہے، تو اس کو بھی آپ ہٹا دیں۔ تو بقیہ ہمارے پاس صاد اور با بچا ہے۔ اب صاد اور با بچا ہے تو اب اس میں جو عین کلمہ ہے وہ ہم نے نکالنا ہے، جو کہ یہاں پر حذف ہو چکا ہے۔ اب یا پھر واو ہوگا یا یا ہوگا، پھر اسی انداز پر آپ نے دونوں کا معنی چیک کر کے تو جو آپ کا عبارت کے حساب سے ترجمہ جس مادے سے صحیح ہو رہا ہوگا تو اس کو آپ نے چوز کر لینا ہے۔ تو یہاں پر جب آپ نے واو سے لیا تو اب اس کو آپ نے اس کی جگہ پر رکھ دینا ہے۔ تو اب اس کی جو معروف سی عبارت ہے، یعنی جو فعل مضارع معروف ہے، تو اب اس کی جو دمہ آ رہا ہے جو حرف عطین پر، جو علامت مضارع چونکہ اس کی جو مضموم ہے، تو پھر آپ نے ابواب کو بھی ذہن میں لانا ہے کہ کس کس باب کی علامت اس طرح مضموم ہوتی ہے اور اس کا انداز کیا ہے۔ تو پھر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اصابہ یصیبو، یہ باب افعال سے، اکرم یکرم، تو یہ اسی سے پھر آپ کو جب کنفرمیشن ہو جائے گی تو آپ نے اس کو لے لینا ہے۔ تو اب چونکہ یہ سیغہ واحد مذکر کا بھی بن سکتا ہے، حاضر کا، مؤنث کا بھی اسی انداز میں آئے گا، تو اب آپ نے اسی وزن پر اس کو لے لینا ہے۔ چونکہ اس کا اصل جو ہم نے سیغہ یاد کیا ہے، جو وزن یاد کیا ہے، تو وہ تکرمو، اس وزن پر جو آ رہا ہے تو تکرمو ہے۔ تو اب اس کو آپ نے اس مادے کو اسی وزن پر کھول دینا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ نے بقیت جو کم اور ان کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ تو اب یہ تصیب، تو یہ تصیب جو ہے نا، تو یہ یہاں پر جو یا ہے، یہ جو آگے اصل بن رہی ہے نا اس کی، تو یہ تصیب کی اصل تصیب تھا، جس طرح اصابہ یصیبو، تو اسوابہ یصویبو، تو چونکہ پھر یہاں پر یہ جو یا تھی تو وہ جس طرح آگے بنے گی تو وہ ایک پیچھے عامل کی وجہ سے وہ حذف ہو چکی ہے، تو ہم نے اصل کو لینا ہے تصیبو۔ تو تصیبو یہ اس کی اصل تھی، تو اس کی اصل جو یعنی بغیر تعلیل کے وہ کیا تھی، یعنی واو جب ہم رکھیں گے تو واو جب رکھی تو کیا بن گیا، تصویبو، تک رمو، بالکل پورا وزن بن گیا۔ تو اب دونوں جب یہ وزن پورے ہو گئے تو اب چونکہ یہ ہفتہ سامنے سے کیا ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے اور یہ حرف علت ہے، تو اب عین کلمہ میں حرف علت ہو تو وہ کیا ہوتا ہے، اجوف۔ تو اجوف ہے تو اجوف میں یائی بھی واوی بھی دونوں بھی جو بھی ہوں،
چونکہ قواعد دونوں کے ایک جگہ پر لکھے ہوئے ہیں تو ہمیں اجوف میں جو قواعد لکھے ہیں وہ ملیں گے. تو اجوف کا دوسرا قاعدہ جو نصاب و صرف میں غالباً لکھا ہوا ہے دوسرے نمبر پر، تو وہ کیا ہے، آپ پہلے اس سیغے کو دیکھیں تو آپ کو فوراً وہ یاد آ جائے گا، اور وہاں پر جو مثالیں وغیرہ دی ہوئی ہیں. تو اب یہاں پر کیا ہے کہ واو متحرک ہے اور ماقبل صحیح ساکن ہے. تو اب اسی طرح کا کوئی وہاں پر سیغہ ہوگا جو قاعدہ ہوگا، تو اسی کو آپ نے یہاں پر ذہن میں لاتے ہوئے یہاں پر حل کر دینا، اس کو لگا دینا ہے. تو اب دیکھ لیں کہ وہاں پر بھی بالکل سیم ہی قاعدہ ہوگا جو یہاں شیپ بنی ہوئی ہے کہ واو یا متحرک ہو، ما قبل صحیح ساکن ہو، تو اس کی حرکت کو ما قبل کی طرف یعنی جو پیچھے لفظ ہے تو اس کی طرف لٹا دیں گے، اور پھر اس کو اسی حرکت کے مناسب حرف علہ سے بدل دیں گے. تو اب یہ حرف جو واو ہے تو یہ اس کی حرکت ہے کسرہ، تو یہ لوٹے گی صاد کی طرف. تو اب یہ جانے والی حرکت کون سی ہے؟ کسرہ. تو کسرہ اپنے ما بعد یعنی کسرہ کے بعد پھر یا ہونی چاہیے، یہ اس کا تقاضا ہے. اور اگر دمہ ہو تو پھر یہ واو تقاضا کرتی ہے، اور اگر زبر ہو پیچھے جانے والی تو پھر یہ الف کا تقاضا کرتی ہے. تو اس طرح کی یہ ساری آپ نے یاد کی ہوئی ہے. تو یہاں پر جو صورت بن رہی ہے تو اسی حساب سے جب اس کو کیا تو پھر اس کی یہ واو یا سے بدل جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں سے یہ صورت بنے گی. ٹھیک ہے، تکرمو تصویبو. پھر آگے اس کی تصیبو جو بنا تو یہاں پر بھی یہی صورت ہے، لیکن یہاں پر یہ جو یا یہاں پر نہیں ہے اور یہاں پر ہے، تو یہ پیچھے عامل کی وجہ سے ہے، جو آپ وہاں پر عبارت پڑھیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گی. آگے صیغہ نمبر 78 ہے تمنون. اب اس کے اندر آپ نے غور کرنا ہے کہ اس میں آپ کو کیا کیا چیزیں پتہ ہیں. تو اب جب آپ غور کریں گے تو آپ کہیں گے کہ آخر میں جو واو نون ہے، تو چونکہ یہ مضارع کے اندر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، کیونکہ اگر ماضی ہوتا تو یہاں نون نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر نون ہوتا تو پھر وہ ماضی جو مؤنث کی جو انداز ہے صیغے کا پھر اس انداز میں ہونا چاہیے تھا، جو کہ یہاں پر نون ہے لیکن مؤنث والے انداز میں نہیں ہے جو کہ ماضی میں ہوتا ہے نون، تو وہ بھی نہیں. پتہ چلا کہ یہ اس سے پتہ چلا کہ یہ مضارع کا جمع کا صیغہ ہے. اور شروع میں اگر آپ دیکھیں گے تو پھر آپ اس کو جب دیکھا تو ساتھ میں آپ نے دیکھا کہ ایک حرف مشدد بھی ہے، یعنی یہ 3 دندوں والی یہ تشدید بھی ہے مشدد بھی ہے. پھر آپ نے غور کرنا ہے کہ اب اتنا بھی کنفرم ہو گیا یہ بھی کہ ایک تو یہ آپ نے کنفرم کیا کہ جمع کا ہے اور مضارع کا ہے. دوسرا آپ نے یہ کنفرم کر لیا کہ یہ مجرد میں سے نہیں ہے، یہ مزید فی کا صیغہ ہے. کیونکہ یہاں پر اس کی تشدید آ گئی ہے، اور مجرد کے کسی صیغے میں ماضی مضارع میں یہ تشدید نہیں ہوتی. تو اب یہ بھی مجرد میں سے سارے ابواب نکل گئے، اب ہم مزید فی میں پہنچ گئے. تو اب آپ نے اس انداز میں دیکھنا ہے کہ کس کس باب کے اندر مشدد ہوتا ہے اور کیا کیا انداز ہوتا ہے، اس کی شروع والی علامت مرفوع ہوتی ہے یا مفتوح ہوتی ہے، وہ کن کن صورتوں میں. تو جب آپ سارا غور کرتے چلے جائیں گے تو اب آپ کے سامنے ہو جائے گا باب تفاعل کہ عین کلمہ اس کا تشدید ہوتا ہے. تو اب جس طرح تفاعل یہاں پر عین مشدد ہے، تقبل. تو اب یہاں پر ہے جو پہلا کلمہ ہے حرف ہے وہ ہے میم نون. تو میم نون 2 حروف ہو گئے تو یہ عین کلمہ اس کا ہو گیا مشدد. تو میم نون کے بعد لام کلمہ ہے تو وہ یہاں پر نون اور واو کے درمیان میں ہے، کیونکہ یہ تو جو جمع کے ہو گئے. تو اب اس کے درمیان میں ہے جو کہ یہاں سے قاعدے کی وجہ سے تعلیل کی وجہ سے یہاں سے غائب ہو چکا ہے. تو وہ اب لام کلمے سے حرف علت گیا ہو تو یقیناً یہ ناقص ہے، اور ناقص یا تو پھر واوی ہوگا یا یہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جہاں ہم نے اس کو سرچ کیا اسی انداز میں جو میں نے پہلے آپ کو عرض کیا، ایک دفعہ پھر عرض کر دیتا ہوں کہ دونوں کو ہم لغت سے دیکھیں گے اور ترجمے سے میچ کریں گے جو اس آیت کے اندر یہ معنی استعمال ہوا ہے. تو یا کا بھی لے کر استعمال کریں گے، واو سے بھی، تو پھر ہمیں کنفرم ہو جائے گا جس کو ہم میچ کریں گے تو وہ ہمارا کلیئر ہو جائے گا اسی مادے سے. تو یہ یہاں یا کے ساتھ استعمال ہوا ہے. اچھا، تو جب یہ سارا ہم نے مادہ یہاں سے نکال لیا تو پھر ہم نے اس کو اصل وزن پر، چونکہ ہم نے باب تفاعل کو پہچانا تو ہم اسی وزن پر اس کو لے لیں گے. تو اب اس کی جو اصل تھی نا وہ 2 تا تھیں، تو ایک حذف ہو چکا ہے جو کہ اس کا مطلب تقاضا کرتا ہے، وہ بھی اپنے قواعد پڑھے ہوئے ہیں. تو اب یہاں پر اس کا اصل جو آپ نے ذہن میں لانا ہے وہ ہے تتقبلون. تو اس صیغے کے حساب سے بنے گا تقبلون. ٹھیک ہے، تمنا یون، چونکہ ہمیں نے یہاں یا لیا ہے جو کہ مطلب تفتیش کرنے کے بعد ہمیں ملا، تو اسی حساب سے ہم نے یہاں پر اس کو فٹ کر دیا. تمنون سے تمنا یونا تقبلونا، تتمنا یونا تتقبلونا، اس وزن پر بھی لے سکتے ہیں. تو اس پر بھی لیں گے تو آپ کو ایک تا گرا کر پھر بھی یہی بنے گی. ٹھیک ہے، تو دونوں صورتیں ٹھیک ہے. تو اب اس کو آپ نے جب اس کو پورے وزن کو بنا لیا
تو تقبلون تمنیون. اب اس شکل کو اور اس کو آپ نے دیکھنا ہے اور غور کرنا ہے کہ اس میں کیا چینجنگ آئی ہے. تو اب چینجنگ کیا آئی ہے آپ دیکھ لیں. نون جو مشدد ہے اس کے اوپر فتح ہے، تو یہاں پر تمنا، نون مشدد ہے اور اس کے اوپر فتح ہے، تو تمنا، اور یہاں پر بھی تمنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر تمنون ہے اور یہاں تمنیون ہے. تو پتہ چلا کہ یہاں پر یہ یا مدموم ہے جو کہ ہم نے نکالی ہے جو تعلیل والے سیغے سے، تو اس کو صرف غائب کیا گیا، یعنی وہی حذف ہوئی ہے، بقیہ سیغہ سیم ہے. تو اب ہم نے ناقص، چونکہ یہ حرف ہفتہ اقسام میں سے یہ آپ کے سامنے ہے کہ فا اور عین کلمہ صحیح ہے اور یہ لام کلمہ حرف علت ہے، تو چونکہ یہ حرف علت لام کلمہ میں ہو تو ناقص کا یہاں پر قاعدہ لگے گا. اور ایسا قاعدہ آپ نے لگانا ہے، اور ذہن میں جو قواعد آپ نے تقریباً 8-10 قاعدے ہوں گے غالباً، تو جتنے بھی قاعدے ہیں تو ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کون سا یہاں پر قاعدہ لگ سکتا ہے جو میں نے یاد کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ میں نے صرف حذف کرنا ہے، اس کی حرکت کوئی آگے پیچھے نہیں کرنی. جو کچھ بھی یا کے اوپر حرکت ہے اس یا کو بھی ختم کرنا ہے، حرکت کو بھی ختم کرنا ہے. تو پھر آپ غور کرتے چلیں جائیں گے تو پھر آپ سوچیں گے کہ یہاں پر پہلا قاعدہ استعمال کر کے دیکھ سکتے ہیں ہم کہ جس کی وجہ سے کیوں یہ ختم ہو سکتا ہے. تو وہ کیا تھا، واو یا یا متحرک ما قبل مفتوح ہو تو اس کو الف سے بدل دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی جب اس کو الف سے بدلیں گے تو یہ الف جو بدلا جائے گا، جس کو یا کو بدل کے جب الف سے کیا تو یہ کیا ہو جائے گا، جب الف سے بدلا تو یہ الف آپ کو پتہ ہے یہ ساکن ہوتا ہے. تو جب یہ ساکن ہوا اور واو جو ماں بعد علامت ہے جمع کی تو وہ بھی ساکن ہے، تو دونوں کی اجتماع کی وجہ سے یہاں پر اس کو پھر حذف کر دیں گے. تو اب واو کو یہ بھی ساکن ہے تو اس کو حذف نہیں کر سکتے کیونکہ یہ علامت ہے، علامت کو حذف نہیں کیا جاتا، تو اس لیے اس کو حذف کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، تمنون. آگے سیغہ نمبر 79 قد خلت. اسی طرح پچھلی کلاس میں بھی ایک سیغہ گزرا تھا قد بدت. تو اس طرح کے کافی زیادہ سیغے آتے ہیں، تو پھر اس کا مادہ وغیرہ نکال کر آپ اس کو اسی طرح حل کر سکتے ہیں. تو یہ بھی بالکل سیم اسی طرح ہوگا کیونکہ سیغہ نیا تو اس کو لے لیا. تو قد خلت، تو خلوت آپ نے لفظ سنا ہوگا، ٹھیک ہے. تو اب اس کا جب معنی آپ کریں گے تو خالی ہونا، گزرنا، تو اس طرح کا پھر اس کے صلے وغیرہ آنے کے ساتھ وہ چینج ہو جاتا ہے. صلہ مطلب بعد ماں بعد با آیا ہے، الہ آیا ہے، تو اس طرح اس کے پھر معنی چینج ہو جاتے ہیں. تو ویسے تو خلوت خالی کو کہتے ہیں نا، تو اسی طرح اس کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اصل معنی جو ہوتا ہے نا بعد میں پھر صلوں کی وجہ سے وہ معنی چینج ہوتا ہے. تو اب یہاں پر پھر اسی حساب سے خلوت لفظ آپ نے سنا ہوگا، خلوت صحیحہ، خلوت غیر صحیحہ، خلوت جلوت جو لفظ آتے ہیں، تو یہ وہاں سے آپ کو اس کا معنی، یعنی اس طرح کے الفاظ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے آپ کو تقریباً یہ معنی اس کا مادہ مطلب مل جاتا ہے. جس طرح ہم منہ تو لفظ گزرا تھا پچھلی کلاس کے اندر، تو اب منہ تو اس کے اندر اصل مادہ تو موجود نہیں ہے سامنے، لیکن ہم جب اس کا ترجمہ پر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ موت کا اس کا ترجمہ ہے کہ تم مر جاؤ. تو مرنے کا معنی، موت کا معنی، تو اس سے ہمیں پھر مادے پر پتہ چل گیا کہ موت، یہ موت لفظ یہاں پر استعمال ہوگا. تو موت اس کے اندر میم واو اور تا ہے. تو اسی طرح یہاں پر ہے خلوت جلوت، اس طرح کا بندہ جب ذہن میں لاتا ہے اس کا ترجمہ تو گویا کہ پھر اس کا مادہ بھی ہمیں کافی حد تک قریب ہم پہنچ جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی اسی طرح واو حرف علت جو لام کلمے میں ہے وہ ہمیں مل گیا. باقی آپ دوسرے طریقے پر بھی جو میں نے اوپر عرض کیا اس کے مطابق بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں لغت میں سے. تو اب اس کا بھی آپ نے تھوڑا سا غور کر لینا ہے کہ یہ کیا کیا مجھے اس سیغے میں سے پتہ ہے پہلے ہی، مطلب ڈائریکٹ سیغے کو دیکھتے ہی آپ کو کیا کیا چیزیں پتہ ہیں. قد کو آپ چھوڑ دیں اور آخر میں تا کو آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تا ساکنہ ہے اور یہ ماضی کی علامت ہے، یعنی ماضی کے اندر مؤنث کی علامت ہے. جب اتنا آپ کو پتہ چل گیا تو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ مطلب مضارع نہیں ہے، ماضی ہے. تو ماضی پھر مزید فی میں سے ہے یا مجرد میں سے ہے، تو یہ آپ الفاظ کی گنتی وغیرہ سے بھی اس کو کلیئر کر سکتے ہیں. تو یہ ناصرہ سے مجرد میں سے آتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ خلا یا خلو اسی سے آتا ہے. تو یہاں پر یہ واحد مؤنث کا صیغہ خلا ناصرات کے وزن پر. تو چونکہ جب یہ ناصرہ سے بھی آپ نے وہاں سے لغت سے دیکھ لیا تو پھر آپ کو ناصرات صیغہ تو چونکہ پتہ ہی ہے، تو اس کو بھی آپ نے وہ جو آپ نے مادہ نکالا ہوا ہوگا تو اسی کے مطابق آپ نے اس کو اس وزن پر بنا لینا ہے. تو یہ ناصرات، یہ خلاوت. تو یہاں پر پھر آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ ہفتہ اقسام میں سے کیا ہے، کیونکہ قاعدہ لگانے کے لیے ہمیں یہ ضروری ہے. کیونکہ اگر ہمیں ہفتہ اقسام نہیں پتہ ہوگی تو ہم پھر صحیح طور پر قاعدے پر نہیں پہنچ پاتے. اب ہفتہ اقسام میں سے ناقص ہے تو یہاں پر ناقص کا قاعدہ لگا دیں. تو قاعدہ کون سا لگانا ہے، تو یہ پھر آپ غور کریں کہ اس میں اور اس میں پھر کیا فرق ہے، کیا قاعدہ لگا ہوگا کہ جس کی وجہ سے اسی شکل سے یہ شکل بنی ہوگی.
تو وہ آپ دیکھ لیں کہ خا لام دونوں متحرک ہیں، مفتوح ہیں، تو یہاں پر بھی خا لام ہے، اور یہ ساکن ہے تو یہ آخر والا ویسے بھی ساکن ہے. تو پتہ چلا کہ یہ جو واو مفتوح ہے یہ یہاں سے غائب ہوئی ہے، حرکت وغیرہ یا اور کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی، صرف یہ یہاں سے غائب ہوئی ہے. تو بالکل سیم قاعدہ اوپر والا جو اوپر لگا تھا تو یہاں پر وہ استعمال ہوگا کہ اس کو الف سے بدلیں گے اجتماع ساکنین کی وجہ سے اس کو حذف کر دیں گے، تو یہ خلاط سے پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے اس کو حذف کرنے کے بعد یہ خلط رہ گیا. ٹھیک ہے. آگے صیغہ نمبر 80 مستکانو. یہ ما استکانو، لیکن اس کو مستکانو بھی پڑھتے ہیں وصل کو گراتے ہوئے. تو جب مستکانو اس کو بعض کا یہ لکھنے میں بھی یوں ہو جاتا ہے کہ یہ الف کو گرا دیتے ہیں، تو پھر یہ بعض کا ٹف صیغوں میں آ جاتا ہے. غالباً یہ نصاب الصرف کے جو مشکل صیغے ہیں اور یہ وہاں پر بھی شاید موجود ہو جو مجھے یاد پڑ رہا ہے. تو یہ مشکل صیغوں کے اندر بھی گویا کہ یہ شمار کیا جاتا ہے. تو کب شمار کیا جاتا ہے؟ جب اس کو ملا کر لکھا جائے یا کوئی بولے کہ یار مستکانو صیغہ بتاؤ، تو تب یہ تھوڑی سی پریشانی ہو سکتی ہے. تو یہ اصل میں ہے استکانو. کانا یا کانا یا کونو، یہ لفظ تو آپ نے سنا ہوگا نا، بار بار یہ استعمال ہوتا ہے فعل ناقص میں سے قرآن پاک کے اندر. تو اسی سے یہ تھوڑا سا علامت آپ غور کریں گے تو یہ باب استفعال پر چلا گیا. تو اس میں بھی آپ نے اسی طرح دیکھنا ہے کہ آپ کو اس لفظ سے یہ جو صیغہ آپ کے سامنے ہے تو کون کون سی چیزیں آپ کو اس میں سے معلوم ہیں. صیغہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، لیکن پھر بھی وہ میں عرض کر دیتا ہوں. میم الف ما، یہ موصولہ کہہ لیں یا نافیہ کہہ لیں، اس کو چھوڑ دیں. اچھا آگے آپ آ جائیں واو الف کو. تو اب یہ آپ کہیں گے کہ یہ جمع کا ہے اور ماضی کے اندر استعمال ہوتا ہے اس انداز میں، اور مضارع میں بھی ہو تو اس کی پھر الگ ہے کہ وہ پیچھے مطلب اس نے نون رابی کو گرا دیا ہو اس طرح کی صورت. لیکن چونکہ وہ صورت اگر تب ہو جب یہاں پر کوئی مضارع کی علامت بھی شروع میں ہو. ٹھیک ہے. تو آخر کو صرف نہیں دیکھنا، دونوں طرف سے آپ نے غور رکھنا ہے، غور کرنا ہے. اچھا تو یہ بھی آپ نے چھوڑ دیا، اس کو بھی چھوڑ دیا. تو پھر آپ نے ہمارے پاس رہ گئے الف سے لے کر یہ نون تک. اس میں سے بھی آپ نے غور کرنا ہے کیونکہ یہ مجرد میں سے ہے نہیں، اتنا تو کرف ممبو اتنے زیادہ حروف ہیں تو یہ مجرد میں سے کہاں پر ہوں گے. تعلیل والے صیغے میں زیادہ زیادہ دو ہو جائیں گے، جس طرح اوپر والا گزرا کہ یہ علامت کو چھوڑ کر بقیہ دو ہمارے پاس حرف بچے، کیونکہ ٹوٹل 3 ہونے تھے تو بقیہ ایک حذف کرنے کے بعد 2 ہی رہ گئے. تو اب اس کو بھی گرایا اس کو بھی گرایا تو پھر بھی اتنے زیادہ حروف ہیں تو یہ اتنا کنفرم ہو گیا کہ یہ مجرد میں سے نہیں ہو سکتا. تو اب یہ مزید فی میں سے ہے، تو اب مزید فی کے اندر اس کی آپ علامتوں کو ذہن میں لائیں جو آپ نے یاد کی ہوئی ہیں. پھر میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے علامتیں نہیں پڑھیں نہیں یاد ہیں تو ان کو آپ دہرائیں. اتنی مشکل نہیں ہے، ٹف نہیں ہے. آپ ان کو بار بار پڑھیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا یہ معاملہ. تو ان کو بھی آپ پڑھیں. اسی طرح گردانوں کو بھی ذہن میں لائیں، روزانہ کسی نہ کسی باب کی بس ایک دفعہ دہرا لیں تو یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا. 3 چیزیں ہی ہیں. ٹھیک ہے. ابواب کی علامتیں تو کچھ نہ کچھ گردانے، اور کم از کم ایک گردان تو ہونی چاہیے. مثال کے طور پر دارابہ ہے تو اس کی اصل جو دارابہ یدربو صغیر اور کبیر وغیرہ تو یہ ہونی چاہیے. بقیہ آپ کو ابواب آتے ہیں وہ نہیں آتے وہ چھوڑ دیں آپ. ٹھیک ہے. اسی طرح کارومہ ہے تو اس کی آپ کو اصل آنی چاہیے. سامیہ ہے تو اس کی سامیہ یسمع سے آنی چاہیے کم از کم. یہ آپ کو جب آتی ہوں گی تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی کا یہ باعث بنے گی. تو تیسری بات میں عرض کرنے لگا تھا، ان میں 2 چیز میں نے عرض کر دی. تیسری ہے قاعدہ. تو یہ قوانین یہ ساری آپ کو دہراتے رہنا چاہیے تاکہ یہ آپ کو فائدہ دیں. اور کم از کم قاعدے جو یہاں پر استعمال ہوئے ہیں پچھلی کلاسیں جو آپ نے لی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اب تک قاعدے بار بار وہی ریپیٹ ہو رہے ہیں. شاید ہی کوئی نیا صیغہ آیا ہو ایسا کہ جس کے اندر کوئی نیا قاعدہ لگا ہو، وگرنہ اب تک جتنے بھی قاعدے ہو چکے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ اب 20 کلاس ہو گئی ہیں، پہلی 5-7 کلاسوں میں یا 10 کلاسیں لگا لیں، ان کے اندر جو صیغے اور جو قاعدے استعمال ہو چکے ہیں بار بار وہی ریپیٹ ہو رہے ہیں. کوئی صیغہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی قاعدہ نیا آیا ہو. تو یہ بس آپ نشان لگا لیں اتنے صیغوں پر قاعدوں پر، تو اس کو آپ بار بار ریپیٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اچھا آئیے آگے مرحلے کی طرف. تو اب یہ ہم جب اس پر غور کیا تو یہاں پر ہمارے لیے سین تا، تو یہ پتہ چلا کہ یہ استفعال کے اندر اس طرح آتا ہے کیونکہ تا تو افتعال کے اندر بھی آتی ہے تو سین کسی اور کے اندر نہیں آتی. تو لہٰذا پتہ چلا کہ یہاں پر جو 2 علامتیں ہیں جو 2 حرف کا زیادتی کی گئی ہے تو یہ اس طرح کا معاملہ استفعال کے اندر ہوتا ہے. اچھا تو جب یہ کنفرم ہو گیا باب استفعال پر ہم پہنچ گئے تو اب یہ چونکہ ماضی کا ہے جمع کا صیغہ ہے تو استفعال کا بھی ہے تو ہم نے اسی وزن پر اس کا اصل صیغہ پہلے لے کے آنا ہے. تو ہم لے کے آئے استنسا روح، استقانو استنسا روح. تو اب اس کا مادہ تو ہمیں پہلے پتہ ہے، تو اگر پھر بھی نہیں بھی پتہ نا تو پھر بھی آپ غور کر لیں کہ یہ تو ہو گیا
سین تا اس کا باب کا، اور الف ماضی کا، اور آخر والے بھی ماضی کے جمع کے، تو کاف الف نون ہمارے پاس بچا، تو کانا لفظ، ٹھیک ہے، کانا بنا، تو اس میں کاف اور نون یہ دو، فا اور لام کلمہ ہمارے پاس موجود ہے، اور عین کلمہ میں الف ہے جو کہ یہاں پر تعلیل کی وجہ سے بدلا ہوا، کیونکہ جب یہ اصل ہوتا نا تو پھر یہ وزن پورا بننا چاہیے تھا، بلکہ یہاں پر وہ پورا وزن بن ہی نہیں رہا، تو پتہ چلا کہ یہ جو الف ہے یہاں پر کوئی خرابی ہے، مطلب خرابی تو مطلب وہی چینجنگ ہوئی ہے، تو پھر آپ نے اس کو لے لینا ہے اسی وزن پر۔ تو کاف واو نون سے بھی آپ منجد میں دیکھ لیں، لغت میں دیکھ لیں، یا سے بھی دیکھ لیں، تو اس طرح آپ کا یہ واو سے جب آپ سرچ کر لیں گے تو اس کو آپ نے اسی وزن پر رکھ لینا ہے، استنصروا استقوا نو۔ تو اب پھر کیا کرنا ہے، تو اب ہے باری قاعدہ فٹ کرنے کی۔ تو قاعدہ کیسے فٹ کرنا ہے، تو آپ اس کو پہلے غور کریں گے کہ ہفتہ اقسام میں سے ہم نے کیا بنایا ہے۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اجوف ہے، واو عین کلمہ کے اندر آن آ رہی ہے، تو یہاں پر حرف علت ہے، تو اس لیے یہ اجوف ہوا، تو یہاں پر جو قاعدہ لگا ہے جس کی وجہ سے یہ شکل یہاں اس شکل میں تبدیل ہوئی، تو اس قاعدے کو آپ نے لانا ہے۔ تو پہلے غور کر لیں کہ یہاں پر ہوا کیا ہے، یہ ہے استقانو اور استقوانو، تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو واو ہے یہ واو الف سے بھی بدلی ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر اس تک، یہاں پر اس تک، یہ آپ غور کرنا استقوانو پہ، تو کاف ساکن ہے، استقوانو استقانو یہ متحرک ہے، استقوا یہ ساکن ہے، تو اس کی حرکت بھی پیچھے گئی ہے اور یہ واو کو پھر چینج بھی کیا ہے، یعنی واو کو گرایا نہیں ہے بلکہ یہ چینج ہوئی ہے، کیونکہ یہاں پر کاف اور نون کے درمیان حرف موجود ہے، تو پتہ چلا کہ ایک تو اس کو الف سے بھی بدلنا ہے، دوسرا یہ کہ یہاں پر اس کو حرکت کو بھی پیچھے لے کے جانا ہے۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ اجوف میں جو اوپر قاعدہ غالباً استعمال ہو چکا ہے وہی یہاں پر ہوگا کہ واو متحرک، ٹھیک ہے، وہ قاعدہ واو یا متحرک ماں قبل صحیح ساکن ہو تو حرکت بھی پیچھے جاتے ہیں اور اس کو اس کے حرف کے موافق حرف علت سے بھی بدلتے ہیں، تو یہ پیچھے جانے والی حرکت فتح ہے تو یہاں پر اس کو پھر الف سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہاں پر ہوا استقانو۔